السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ سب؟ رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. تو رمضان میں پیریڈس میں کیا پڑھ سکتے ہیں تسبیح، کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، چاہیے جانتے ہیں. اور دوسری بات، اگر پیریڈس نہ ہو اور روزہ ہو تو آپ کو یہ 4 کام جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ ضرور کرنا ہے، ورنہ آپ اس رمضان میں جو نیکیاں سیل میں مل رہی ہے نا وہ بٹورنے میں آپ لیٹ ہو جاؤ گے. اور جو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، اور آپ کو یہ مانگنا ہے جو میں بتانے جا رہی ہوں. ہم لوگ مس کر دیتے ہیں، ہم لوگ وہ نہیں مانگتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مانگے، ہے نا. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مانگے اور ہم وہ نہیں مانگتے. تو میں آپ کو یہ 4 باتیں رمضان کی، یہ 4 باتیں بتانے جا رہی ہوں جو آپ کو کرنی ہے روزے کے ساتھ. اور جن کا پیریڈس، جن لڑکیوں کو پیریڈس آتا ہے، تو سب لڑکیوں کو آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بہت نارمل بات ہے. میں بہت کھل کے بتا رہی ہوں. بہت سارے لوگوں کے کوشچن ہے، بہت میسیجز آتے ہیں مجھ پہ کہ بتاؤ کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں. تو ویسے تو بہت ساری تسبیحات ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ خاص بتا دیتی ہوں جو آپ کو کرنی ہے. چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں دل کھول کے، اور آپ ہماری چینل پہ نئے ہو نا تو سبسکرائب تو بنتا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہو تو اس کو شیئر بھی کرنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی عمل کرے گا تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا میرے دوستوں، ہے نا. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ پیریڈس میں ہو تو آپ کو سب سے پہلے تو جب اذان ہوتی ہے اس دوران آپ اذان بہت دھیان سے سنو، اور اذان کے بعد دعا کرو. آپ جو مانگنا چاہو اللہ سے مانگو. اینڈ صبح کی نماز میں اگر آپ اٹھ جاتے ہو، بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں، اگر آپ اٹھتے ہو تو آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہاں پہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا، آپ کو یہ پڑھنا ہے، اوکے. اور آپ کو پورے دن میں ہر نماز کے بعد آپ کو دعا، ہر اذان کے بعد دعا تو کرنی ہی ہے آپ کو، ظہر، عصر، مغرب، ہے نا، عشاء. تو آپ کو دعا تو مانگنی ہے ہر اذان کے بعد، لیکن آپ چاہتے ہو کہ آپ کچھ اور تسبیحات بھی کریں تو آپ بہت ساری دعاؤں میں، یہاں پہ میں سب سے پہلے کی عشرے کی دے دیتی ہوں، وہ آپ کو پڑھنی ہے. دعا یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوگی. پہلا عشرے کی یہ دعا ہے پہلے روزے سے 10ویں روزے تک. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ کوئی بھی سورہ ہے نا، بہت سارے لوگ سورہ اخلاص، پھر بہت ساری سورہ پڑھ لیتے ہو، وہ نہیں پڑھنی ہے. آپ تسبیح پڑھ سکتے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مصلی پہ بیٹھے اور یہ 3 تسبیحات پڑھے، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ تسبیح فاطمہ، یہ کوئی شخص پڑھے تو وہ اس پڑھنے کے بعد ترنت بعد جو مانگے گا وہ ملے گا. تو یہ بھی مت مس کریں. اور استغفر اللہ، میں یہ بڑی بڑی دعائیں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتا رہی ہوں، پیریڈس کے دوران آپ لوگ ایسا پڑھے جو مطلب آپ زیادہ پڑھ سکو. اور دوسری بات کیا ہے کہ پیریڈس میں ہم لوگ بہت گناہ میں نہ چلے جائے، تھوڑے بہت مطلب سورہ قرآن کی کوئی سورہ نہ پڑھ لے، یہ بات کا خیال رکھے. تو آپ لوگ وہ تسبیحات جو ہے نا، وہ جو چلتے پھرتے پڑھنے والی تسبیحات کا عمل کرے، ہے نا. میں نے آپ لوگوں کو صبح شام کی تسبیح بتا دی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو روزدار کو بھی کرنا ہے. اور روزدار کو ایک اور تسبیح کرنی ہے، استغفر اللہ، دن میں 500 بار استغفر اللہ. ہاتھ میں وہ نمبر والی تسبیح رکھو کیونکہ آٹومیٹیکلی منہ سے نکل جاتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور صبح اور شام عصر کی نماز کے بعد وہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اوکے، کلیئر. اور 2 چیزیں اور مانگنی ہے اللہ سے، 2 چیزیں اور. کیا مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میرے بندہ یہ 2 چیزیں مانگے، روزہ ہے اور وہ یہ 2 چیزیں مانگے.
میں دے دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا بندے کی نیت دیکھتے ہیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے نا تو روزہ کھلنے کی خوشی نہیں ہوتی، مانگنے کی خوشی ہوتی ہے. ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے، آٹومیٹک آنسو گرنا، آٹومیٹک کنیکشن فیل ہونا کہ اللہ سن رہے ہے نا. تو آپ کو یہ افطار سے پہلے مانگنا ہے. افطار سے پہلے کیا مانگنا ہے سنیے. آپ لوگوں کو افطار سے پہلے جنت مانگنی ہے. کتنے اچھے سے میں نے بولا جنت. پتا ہے 8 دروازے. اگر کوئی شخص وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے نا، وضو کے بعد کی دعا یہاں پہ دے دیتی ہوں میں، وضو کے بعد کی یہ والی دعا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو 8 دروازے میں سے جو دروازے سے جانا چاہے چلا جا. پتا ہے تمہیں یہ ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثیں جب آپ کو یاد ہو جاتی ہے نا تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو یاد. دیکھو جب حدیثیں یاد ہوتی تو عمل بھی ہم کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. میرا یہ معمول ہے، میں وضو کے بعد یہ کرتی ہی ہوں یہ والی دعا ہے نا. تو جو روزدار ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ 4 تسبیح پڑھنی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے ترنت بعد استغفر اللہ 100 ٹائمز اور 100 ٹائمز. ظہر کی نماز میں بھی یہی تسبیح فالو، عصر کی نماز میں بھی یہی تسبیح فالو، مغرب کی نماز میں بھی یہی تسبیح فالو، عشاء کی نماز میں بھی یہی تسبیح فالو. اور جو آپ کو پورے دن میں جو تسبیح پڑھنی ہے وہ پہلے عشرے سے پہلے روزے سے 10ویں روزے تک کی دعا جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دی ہے نا. کلیئر؟ ایک دم کلیئر ہے نا. بہت ساری دعائیں نہیں بتا رہی ہوں، ایسے تو بہت سارے عمل ہیں لیکن ہم جو چلتے پھرتے کر سکتے وہ بتا دیتی ہوں. 5 ٹائم کی 5 تسبیح بہت ایزی، استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ، اینڈ جو پہلے عشرے کی دعا ہے، بس یہ 3. اور اللہ سے مگر روزے کے وقت جب ہم لوگ روزہ کھولنے سے پہلے بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ تو جو مانگنا ہے وہ کیا؟ جنت. اور دوسرا کیا مانگنا ہے؟ جہنم سے پناہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار ہے نا میرے دوستوں. یہ لاسٹ عشرے پہ پڑھنا ہے ہم کو، 21 سے 30ویں عشرے میں 21 سے 30ویں روزے میں لاسٹ عشرہ جس کو بولتے ہیں آنکھ سے خلاصی والا عشرہ. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ کس چیز کا؟ مغفرت کا، تیسرا عشرہ کس چیز کا؟ آنکھ سے خلاصی کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان شخص کی دعاؤں کو بہت محبت سے سنتا ہوں جو مجھ سے ہی مانگے. ہمارے یہاں پہ آج کا ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے اللہ ناخوش ہو جاتے، میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا، پھر میں اس کے کام کیسے بناؤں؟ مجھ سے تو مانگا ہی نہیں ہے نا میرے دوستوں. سو اس چیز کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں. اور جن کا پیریڈس ہے بہت محبت سے اذان سنیں کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں اور بہت نیکیاں ملتی ہے. آپ جب یہ ایسی حالت میں بھی پڑھتے ہو نا، اور ہاں ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے عورتوں پہ زیادہ کام آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ گھر کا کام کریں. تو جھاڑو لگاتے وقت کہے بسم اللہ، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے جھاڑو لگائی. برتن دھوئے تو کہے بسم اللہ، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے برتن دھو رہی ہوں. کپڑے دھو تو بولو بسم اللہ، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کپڑے دھو رہی ہوں. ہر چیز میں بولو بسم اللہ، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے. یہ مت کو کتنا کام. ہر کپڑے دھونے پہ نہیں کیا، برتن دھونے پہ نہیں کیا، جھاڑو پہ نہیں کیا. پتہ ہے تمہیں؟ نہیں پتہ ہے. ہمارے یہاں پہ تو کلکلاٹ ہوتا ہے یہ کرنے پہ، یہ اتنا کام. شادی کرنے کے بعد تم کام والی لے کے آئے میرے کو. تو یہ مت بولو میرے دوستوں ہے نا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. کچھ بھی نہیں سمجھ آتا ہے مجھے اینی ٹائم پوچھ سکتے ہو آپ کمنٹ باکس میں. میں نیکسٹ ویڈیو لے کے آؤں گی، آپ جو پوچھنا چاہو. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنے ایزی میں بتا دیا کہ آپ لوگ بس اتنا کریں. ہر نماز کے بعد جو تسبیح ہے 100 ٹائمز وہ پڑھے. صرف 20 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ سیل میں مل رہی ہے.
सेल, कौन सा सेल? नेकियां बटोरने का सेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेकियां करना कितना आसान है रमजान में। झाड़ू मारो, नेकी मिल गई। किसी को पानी पिलाओ, रोजा में किसी के लिए शरबत बनाओ, उसको ग्लास भर के दो, नेकियां। किसी के घर इफ्तारी भेजो, नेकियां 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 नेकियां। रमजान में नेकियां सेल में मिलती है। और गुनाह कितना हार्ड है करना, किसी से नहीं होते होंगे। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ भी आप लोगों को मेरे से चाहिए बताइए। मैं फजाइल आमाल है मेरे पास, बहुत सारी दुआओं की किताब है। और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, मैं आप लोगों को दिल से बोल रही हूँ, एनी टाइम यू कैन, मतलब आप DM वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, है ना। चलिए, फिलहाल तो मेरा रोज़ा नहीं है, बिकॉज अब समझ सकते हो लड़कियाँ। चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।